ہم اثر باہم یہاں جمع ہیں تاکہ خدا سلوس کا اس چرچ بلڈنگ کے لیے شکر ادا کر سکیں۔ یہ بڑے استحقاق کی بات ہے کہ اس محلے کے پاس یہ جگہ ہے جہاں ہم باہم مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، میں سب سے پہلے خدا سالوس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا، تیار کیا اور پھر گکھڑ میں بطور پاسبان مقرر کیا، اور گزشتہ 8 سال سے میں گکھڑ اور گرد و نواح کے علاقوں میں بطور پاسبان خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں خاص طور پر آج کے دن کے حوالہ سے متحدہ چرچ کمیٹی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کے دن یہ موقع بخشا کہ میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ یقیناً میں اس چیز سے بخوبی آگاہ ہوں کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اس لیے مناسب وقت میں خدا کے پاک کلام کی باتیں آج کے اس شکر گزاری کی عبادت کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اس چرچ بلڈنگ کے لیے بہت سے لوگوں کی محنت، کاوش اور ان کے وسائل شامل ہیں، اور ان کی یہ کوشش، محنت اور کاوش کے وسیلہ سے یہ چرچ کی بلڈنگ جو ہے تعمیر ہوئی، اور اس میں گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ مختلف کلیسیائیں جو ہیں وہ خدا کے عبادت کرتی ہیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہیں۔ یقیناً ہم ان سب کے لیے جنہوں نے اس چرچ کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جس چیز کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ ہے خدا کی رحمت کے لیے، اس کے فضل کے لیے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں زبور 127 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ تو جتنی محنت لوگوں نے اس چرچ کی تعمیر میں کی وہ خدا کی طرف سے بخشش تھی، کیونکہ خدا نے ان کے دل میں فکر کو پیدا کیا، جذبہ پیدا کیا کہ وہ اس محلے میں چرچ کے قیام کے لیے کوشش کریں، اور جن لوگوں سے انہوں نے بات کی خدا نے ان کے دل میں قائلیت کی روح بخشی، اور پھر اس خدا کی مرضی کے وسیلہ سے یہ چرچ جو ہے اس جگہ پر، اس محلہ میں تعمیر ہوا جہاں مختلف کلیسیاں آ کر خدا کی عبادت کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو شکر گزاری ایمانداروں کی زندگی کا بڑا بنیادی حصہ ہے، اور خدا کے پاک کلام میں اس پر سیر حاصل تعلیم دی گئی ہے۔ خدا کے پاک کلام میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم بطور ایماندار 3 طرح سے خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ دانیل کی کتاب اس کے 6ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت کے مطابق خدا کے حضور دعا کے ذریعہ سے ہم خدا کے حضور شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ دوسرا تواریخ اس کے 29ویں باب کی 31ویں آیت کے مطابق ہم خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں لا کر خدا کے حضور شکر ادا کر سکتے ہیں، اور زبور 147 اس کی 7ویں آیت کے مطابق ہم حمد و ستائش کے ذریعہ سے خدا کے حضور گیت گا کر خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اور شکر گزاری کا لفظ خدا کے پاک کلام میں 196 دفعہ تقریباً 186 آیات میں استعمال ہوا ہے، جو اس کی وسعت اور اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں شکر گزاری کا لفظ سب سے پہلے احبار کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 12ویں آیت میں استعمال ہوا، جہاں اس کا ترجمہ شکرانہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ شکرانہ جو تھا یہ سلامتی کی قربانی کے ساتھ منسلک تھا، جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ خدا جو ہے وہ مہربان ہے، اس کا فضل ہمیشہ قائم رہتا ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ اس عمل کو ظاہر کرتا ہے، جب کوئی شکر گزاری کرتا ہے
تو وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کسی کے احسان کو مانا ہے، کسی کی مہربانی کو تسلیم کیا ہے، کسی کے فضل کو جانا ہے۔ اور یقیناً آج جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں، اس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس محلہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خدا کے فضل کو جانتے ہیں، رحم کو مانتے ہیں کہ یہ خدا کے فضل سے، اس کے رحم سے، اس کی مہربانی سے یہ جگہ ان کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ اس بات کے لیے انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خدا کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اس میں اس کی عزت، احترام اور جلال شامل ہوتا ہے۔ یہ زبور 100 کی 4 آیت میں کہا گیا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے فاتحوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک ہو۔ یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری اگرچہ خدا کے لیے ہے، خدا کی عطا کردہ چیزوں کے لیے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بطور ایماندار جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شکر گزاری کرنے سے بطور ایماندار ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو خدا کا پاک کلام اس کی بڑی وضاحت سے جو ہے وہ تفسیر و تشریح جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ زبور 67 اس کی 5ویں اور 6ویں آیت کے مطابق شکر گزاری کرنے سے ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 6ویں سے 11ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور وہاں کم روٹیاں اور کم مچھلیاں خداوند یسوع مسیح کے پاس موجود تھیں، اس کے پاس لائی گئی، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے روٹیوں کو لیا اور شکر کر کے توڑا، اور 5 روٹیاں 5000 لوگوں میں تقسیم ہوئی، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شکر گزاری ہماری برکت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری ہماری برکت میں اضافہ کرتی ہے، ہمیں خدا کی طرف سے برکت ملتی ہے، اور پھر شکر گزاری جو ہے وہ خدا کی قدرت کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں جب لازر کو زندہ کرنا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا باپ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ تو نے میری سن لی ہے، اور لازر سے کہا کہ باہر آ جا۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا کی قدرت کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور خدا کی قدرت ہمارے لیے مہیا ہوتی ہے، اور لازر جو ہے وہ قبر کا منہ کھول کر باہر زندہ آ گیا۔ یہ شکر گزاری کی جو ہے وہ افوات ہیں جو ایماندار کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں سیر حاصل تعلیم دی گئی ہے شکر گزاری پر، دونوں عہد نامہ میں، عہد عتیق میں بھی اور عہد جدید میں بھی۔ جب ہم عہد عتیق کی بات کریں تو زبور 50 اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزرا اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتوں کو پورا کر۔ زبور 92 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کیا ہی بڑا ہے خدا کا شکر کرنا۔ زبور 35 اس کی 18ویں آیت میں زبور نویس کہتا ہے کہ میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا۔ اور اسرائیل قوم نے خدا کے سامنے بطور قوم، بطور امت، سب نے مل کر شکر گزاری کو قائم کیا، شکر گزاری ادا کی۔ اور پہلا تواریخ اس کے 16ویں باب کی 6ویں آیت سے 36 آیت میں اس شکر گزاری کے سارے عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ جب اسرائیل کے پاس عہد کا صندوق واپس آیا، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ داؤد نے جو ہے وہ خدا کے حضور سوختنی اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی، اور آصف کو عہد کے صندوق کے سامنے خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اور پہلا تواریخ اس کے 16ویں باب کی 8ویں آیت میں کہا خداوند کی شکر گزاری کرو اور اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو۔ یہ عہد عتیق میں شکر گزاری کا عمل ہے بطور قوم، بطور جماعت۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں داخل ہوتے ہیں تو نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے خود خدا باپ کا شکر ادا کیا، بلکہ جب اس نے
10 कोड़ियों को शिफा दी, तो उनमें से एक वापस आया और खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कि क्या बाकियों ने शिफा नहीं पाई है? तो खुदावंद का ये पूछना कि क्या बाकियों ने शिफा नहीं पाई है, इस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद चाहता कि जिन पर वो फजल करे वो उसका शुक्र अदा करें। और पहला तस्सलीकियों का खत उसके 5वें बाब में लिखा है, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और दूसरा करंथियों का खत उसके 4 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़े। और जब ज्यादा लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा का ज्यादा जलाल जाहिर होता है। यह हमारे ईमान का बड़ा बुनियादी हिस्सा है। और आज हम सब यहाँ शुक्रगुजारी के अमल के लिए जमा हैं। खुदा के पाक कलाम में जहां हमसे कहा गया है कि हम बतौर ईमानदार शुक्रगुजारी करें, वहां खुदा का पाक कलाम यह भी बयान करता है कि न सिर्फ इंसान बल्कि फरिश्ते भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अल-मुकाशवा की किताब उसके 4 बाब की 9वीं आयत, अल-मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब की 11वीं आयत के मुताबिक फरिश्ते खुदावंद के तख्त के सामने उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। न सिर्फ हम बतौर इंसान बल्कि फरिश्ते भी खुदा के सामने उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के पाक कलाम में जहां हमें हर बात के लिए शुक्र अदा करने के लिए कहा गया है, वहां हर चीज खाते हुए या खाने से पहले खुदा का शुक्र अदा करने का भी हमें हुक्म दिया गया है। और पहला तीमुथियुस उसके 4 बाब में लिखा है, खुदा की पैदा की हुई सब चीजें पाक हैं, अच्छी हैं और कोई चीज इनकार के लायक नहीं है बशर्ते के शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए। हमें अपनी निजात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और कुलसियों के खत उसके पहले बाब की 12 से 14 आयत में खुदा का बंदा कहता है कि बाप का शुक्र करते रहो। और फिर 3 चीजों को बयान करता है कि उसने हमें नूर में मुकद्दसों की मिरास बख्शी है। नूर यानी मसीह यीशु में हमें मुकद्दसों की मिरास बख्शी गई है। वो कहता है उसने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। उसने हमें गुनाहों की माफी यानी मखलसी बख्शी है। इन 3 चीजों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। दूसरा तस्सलीकियों का खत उसके पहले बाब की 5 आयत में रसूल कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो मसीह यीशु के नाम से कायम की गई। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका वादा किया था और पत्रस से कहा था कि इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। हम बिल्डिंग के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, यकीनन इस चीज के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जब कलीसिया का आगाज हुआ तो आगाज में वो यहूदी इबादत खानों में इबादत करते थे। जब उन्होंने रोका, मना किया, तो उन्होंने घरों में इबादत करना शुरू की। जब मसीहों पर जुल्म और सितम होना शुरू हुआ तो उन्होंने वीरान जगहों में, गारों में, कब्रिस्तानों में जमा होकर खुदा की इबादत की। और 3वीं सदी के दरमियान में जो है पहली चर्च बिल्डिंग बनाई गई और उसे अकबा जॉर्डन कहते हैं। ये पहली इमारत थी जो 3वीं सदी के दरमियान में तामीर की गई और उसके बाद फिर आज तक चर्च तामीर होते जाते हैं, उनकी बिल्डिंग जो है वो तामीर होती जाती हैं। और 2018 की रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 37 मिलियन चर्च हैं और 34,000 फिरके हैं। हम यकीनन बिल्डिंग के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हमें बुनियादी तौर पर लोगों के लिए शुक्र अदा करना चाहिए जो बुनियादी तौर पर मसीह का बदन कहलाते हैं। यकीन जानिए इंग्लैंड में बहुत से चर्च बिल्डिंग्स मौजूद हैं, बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें इबादत करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। वो खाली पड़ी है साल से, क्योंकि कोई इबादत करने के लिए मौजूद नहीं है। इसलिए हमें कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कलीसिया नहीं है तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग है,
لیکن اگر کلیسیا ہے تو پھر اس کی عبادت، تعریف اور تمجید کے لیے لوگ موجود ہیں، اور کلیسیا کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر جب مشکل، مصیبت، تنگی، تکلیف آئے گی تو ایمان بھی جاتا رہے گا۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ترکی، جسے چرچز کا ملک کہا جاتا تھا، آج وہاں نہ ہونے کے برابر مسیحی لوگ ہیں، وہاں چرچ موجود ہیں لیکن کوئی عبادت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ عرب میں کلیسیا موجود تھی لیکن جب مصائب آئے، ظلم آئے، ان پر کیا گیا تو برداشت نہیں کر سکے، اور آج وہاں مسیحیت نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں اپنی اپنی جگہ پر مسیح یسوع کے نام کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے، اور وہ ہمیں دوبارہ لینے کے لیے آئے گا۔ خدا ہم سب کو مسیح یسوع میں قائم رہنے، اس سے محبت کرنے اور چلتے پھرتے اس کے نام کی گواہی دینے کی توفیق اور طاقت بخشی، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.